لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اولا میں اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے علماء حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہوئے، حصول برکت کے لیے، اس محفل سے برکت کے حصول کے لیے جمع ہوئے، ان سب کا بھی شکریہ اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ جب بھی کوئی علمی مجلس و محفل ہو تو بہت غور سے علماء کا بیان سننا چاہیے۔ ویڈیو بنانا، تصویریں کھینچنا، موبائل پر کال اٹینڈ کرنا، بلا ضرورت آگے آنا پیچھے جانا، آپس میں کان میں کچھ تبصرے کرنا، یہ سب ناجائز اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ بلا ضرورت ٹیک لگا کر بیان سننا بھی ممنوع ہے۔ آپ لگا کے رکھیں، کوئی بات نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کیونکہ ٹیک لگانے سے نیند آتی ہے، جب نیند آتی ہے تو پھر آدمی غور سے بیان سنتا نہیں۔ اور یہ میں اکثر اپنے درد کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت سے بھولنے کے لیے سنتے ہیں، ہم یاد رکھنے کے لیے، اسے آگے بیان کرنے کے لیے، ان دلائل کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اپنے ایمان، اپنے مسلک، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے مواد محفوظ رکھنا یہ ہماری عادت میں شامل نہیں۔ ہم باہر نکل کے یہ تو کہتے ہیں کہ بریانی بڑی زبردست تھی یار، گوشت تو ایسا تھا اور باقی چاول یار پتہ نہیں کون سے پکوان سے بنوایا تھا، وہ یاد رہے گا کئی مہینے تک کہ بریانی کیسی تھی۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے اچھا علماء نے جو بیان کیا کیا نتیجہ نکلا، کیا پیغام لے کے نکلے، بیان بہت اچھا تھا، یاد نہیں۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری عوام جس طرح بظاہر علم سے خالی تشریف لاتی ہے ویسے ہی رہتی ہے، اور اس کا عظیم نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی نیا شخص آ کر آپ کے دین و مسلک پر حملہ کرتا ہے، اور ہماری عوام جن دلائل کو ہزارہا بار علماء بیان کر چکے ہیں، چونکہ ان کو یاد نہیں رکھتی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو قرآن و حدیث سے بیان کر رہا ہے اور ہم تو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں خالی۔ پھر وہ جو ہم جیسے لوگ یا دیگر علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں، جن کی جہاں تک لوگوں کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے، پھر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں سب اس نے یہ کہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، حالانکہ ہزارہا مرتبہ ان کے جوابات بتائے گئے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن یہاں تشریف فرما ہے، آپ جو بات سنیں گھر جا کر اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کی عادت بنائیں، اور پھر اپنے جو یہاں فرینڈز بیٹھے ہوں ان سے ٹیلی کریں کہ جو میں نے سمجھا، جو میں نے لکھا، کیا یہ صحیح ہے، آپ نے بھی یہ سمجھا تھا۔ اس کے بعد اس کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نفع دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گا، دفاع کے اندر بھی اور کسی کو بات سمجھانے کے سلسلے میں بھی۔ امید ہے کہ آپ غور سے بیان کو سماعت فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل ہے، اور جب بھی یہ مبارک ایام آتے ہیں اور مسلمان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، تو دو گروہ واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو سرتوڑ کوشش کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منا کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں، اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو ایسا کر رہا ہے سب کے سب جہنمی ہے، کیونکہ وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور پھر حدیث سناتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں۔ مختصر سا میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ منانی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہوں
تو یہ ضروری نہیں کہ ان دلائل کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا صحابہ نے وہ عمل کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا حکم دیا ہو۔ اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ قرآن یا حدیث کی دلیل اس وقت دلیل کامل بنے گی جب نبی کریم کا حکم اور عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، تو لاکھوں دلائل چھوڑنے پڑ جائیں گے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول صحابہ کرام ہزارہ چیزیں ان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی۔ تو اس لیے جیسے اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں سرکار نے میلاد منائی، صحابہ کرام نے منائی؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں کیا اور قرآن و حدیث سے اس کے منانے کے دلائل موجود ہیں، تو کیا قرآن و حدیث کے وہ تمام دلائل نظر انداز کر دیے جائیں اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا یا صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں یس، تو مجھے لکھ کر پہلے دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بہت ہی اچھا انشاءاللہ دوں گا، اور کوئی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دے گا، یہ میرا پیغام پہنچا کے کہیں لکھ کر دیں چلیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوش ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے، رحمت ہے، اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ نو۔ تمام جتنے بھی اللہ کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، فضیلتیں ہیں، جو ہمیں اللہ نے انعامات احسانات عطا فرمائے، ان کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا۔ وجہ تخلیق کائنات تو میرے آقا، انہی کے قدموں کی برکت سے سب کچھ ملا۔ تو یہ فضائل، فضل اور رحمت سب سے بڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فضل اور رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت، آپ ایک لفظ سنا ہوگا، بھئی تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور اظہار تشکر کے لیے آپ کسی کے سامنے ظاہر کریں تو اس آیت کے مطابق ہوگا اور نبی کریم کی حدیث کے مطابق بھی۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا جو بڑے مفلوق الحال سے نظر آ رہے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہر طرح کا مال ہے، الحمدللہ، مویشی ہیں، باغات ہیں، دناہم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ لیکن دوسری روایت میں ایک کو کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اس کا مطلب ان صحابی کو سرکار فرما رہے ایک تو فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ ہٹا کر پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم کی آمد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نعمت کو اپناؤ، ظاہر کرو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اچھا مکان لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گاڑی رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اس پیسے سے، یعنی بخل نہیں کرتے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں اسراف تکبر نہیں ہوتا، یہ تحدیث نعمت ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں تو خیر تعلیم یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو نعمت نہ بتاؤ ورنہ نظر لگ جائے گی، تو ہم اس نعمت کے اظہار پر نظر لگنے کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ یار کہاں کاروبار، تباہ ہو گیا بالکل، سارے رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، حالانکہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوگا، لیکن وہ امی کی وصیت اور نصیحت ذہن میں ہے کہ جی جھوٹ بھی بولو تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں ورنہ نظر لگ جائے گی۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولے، ہاں نظر لگنا حق ہے، اگر آپ زومانی الفاظ میں بیان کر کے بس یار اللہ کا بڑا شکر ہے، دعا کرو، آج کل تو ہر ایک پریشان ہے، بس ایسا آپ نے اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، یہ نہیں بتایا کہ کتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اسی گنجائش ہو سکتی۔
لیکن یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ عطا فرمایا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے، بشرطے کہ اس میں فخر کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ اور یہ دیکھیں جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی احسان اور نعمت یاد دلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا۔ منن مانے ہوتا ہے نعمت بھی ہوتی ہے، احسان بھی ہوتا ہے۔ احسان عظیم فرمایا کس صورت میں؟ کہ جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں، احسان ہیں، نعمت ہیں، یا کافروں کے لیے بھی ہیں؟ سب کے لیے ہیں نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب کا ذکر نہیں کیا، صرف کس کا ذکر کیا؟ مومنین کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم کافروں کے لیے محسن نہیں تھے؟ ایک بہت بڑی نعمت نہیں تھے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اشارت نہیں کہ آپ کے درمیان موجود ہوں، اس کی طرح نے ہمارے مقابلے میں تھوڑی نافرمانی کی۔ جب میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ کوئی پر مارا گیا، کوئی فیل پر مارا گیا، کسی اور کسی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشمول مسلمانوں کفار کو مسلمان عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، وہ نام بتاتے ہیں اس لیے کہ اس احسان کی مدد سے ضرور ہے۔ اس کے خاص مومنین کو اللہ نے بیان فرمایا کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، ورنہ سلمان کو کفر کر دی احسان۔ ایک احسان یہاں اجتماعی عذاب میں، ایک احسان ہوگا میدان محشر میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم کو شفاعت کبریٰ عطا فرمایا، اس شفاعت کبریٰ کے اظہار کا مقصود ایک لڑکی کا رکھا ہے، کیونکہ حساب میں آپ شروع نہیں ہو رہا ہے، سب پریشان ہوئے، معلوم ہو اس کو دکھتے رہا ہے۔ یہاں سے روایت میں آتا ہے کہ بعض کفار اللہ کی بادشاہ میں اکثر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہے تو اپنی جہنم میں ڈال دے، لیکن اس مصیبت سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے۔ میدان محشر کی مشاہدہ کی شروع ہوئی، اس وقت سرکار شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں صحیح اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا تو کفار بھی مطلب سلوک کا سانس لے تو شروع ہوگا۔ تو دوسری یاد رکھیں، اللہ نے خاص مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ اس نعمت کی طرف سے نہیں کرے، اس احسان کو صرف نہیں مانے۔ جیسے سن اللہ نے فرمایا یہ وہ نشان کے نام ہے جس کی شکل کو گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے سبب بتائے گا، تو کیا کافروں کے لیے نہیں ہے؟ اس سے بڑا بھی یہی ہے، ساتھ ساتھ متقین کے لیے اسی ہے کہ قرآن سب کے لیے ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہدایت کی توفیق اور اس کے فضل کی توفیق کرنا ہمارا صرف متقین کو ہے، وہ وہاں حکم کی سی کرتے ہیں۔ اس سے مطلب اگر مسلمان نبی کریم کے احسان کو بعد میں خوش ہو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عین قرآن کو مبانی ہے اور عین یہ اللہ تعالیٰ مبانی کے لیے مقصود ہونے چاہیے معاملہ۔ لہٰذا آپ کو کہاں سے اسے نہیں کرنی، تو نہیں کرنا چاہنا ہے، لیکن آپ ضرور کریں، اسی کا اظہار کریں، خرافات سے ہم سے اس چیز کو منائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اظہار خوشی پر ایک کافی کو بھی نعمت عطا فرمایا۔ ابھی یہاں سرکار کا چچا بہت کریم نازل دشمن رسول، دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن خدا۔ لیکن جب پیدا ہوئے تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر خبر دی، ابو لہب مبارک کو تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تیرے یہاں نبی پیدا ہوا ہے، مبارک کو نبی پیدا ہوا، بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ بخاری کی روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ مر گیا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ ویسے میں سخت عذاب میں ہوں، لیکن جس انگلی سے میں نے سویبہ کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، جب میں اسے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے، سقیتو، مجھے اس سے
اسے عبداللہ بہتی سے دہلی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی نے حضور بنا کر یہ نعمت جہنم میں لایا وہ نبی اثر کے ساتھ پاک قلب کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنے بھتیجے کے نہیں اللہ کی مرضی سے یاد بنائے گا اور انشاءاللہ اسی کو نہیں اس میں آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے پاس جائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حوالے میں کہا کہ حضور آسمان سے فان ہوتا ہے فان کو سمجھ جائے تو بہت سارے ایسے میں فان ہوا ہے لیکن روایت کے مطابق جب وہ فان ہوا تو گوشت ہوتی تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ بنا ہو فان کا ہواریوں نے ہوائی مطلب ساتھی ہمارے نبی کے ساتھی صحابہ ملاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کراتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات میں دعا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا پھال نازل کرنا تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے ہمارے پہلے والوں کے لیے ہمارے باپ والوں کے لیے اور دوسری قدرت کا عظیم نشانی ہے اللہ خوشی دیکھیں اے اللہ اے ہمارے رب آسمان سے پھال اٹھائے تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے اور مفسرین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عید ہونے کا مطلب یہ ہے تاکہ جب وہ پھال نازل ہو ہم اس سارے تشکر کریں خوشی کا اظہار کریں کہ اس سے زیادہ قدرت کا ہی کوئی بنایا تھا تاکہ وہ عید ہو جائے اور فرمایا ذرا ہمارے لیے فرماتے ہمارے لیے عید ہو جائے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اسے پوری عید ہو جائے لیکن آگے کیا فرمایا اولنا وآخرنا ہمارے موجود لوگوں کے لیے عید ہو جائے اور بعض والے بھی ہمارے احسان کو یاد کریں خوشیاں مناؤ ان کے لیے عید ہو جائے محمد سے انسان کے جو خان کو سے جاتے ہیں خان یہ بھی نعمت ہے کہ آقا اور رسول اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت ہے یہ اس سے ہو گئی ہے یہ کہ اللہ ان کے لیے ان کے بعد والوں کے لیے عید تھی تو نبی کریم کی ولادت صحابہ کے لیے بھی عید تھی اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کی عید تھی اور عید رہے گی تو یہ اعتراض کا جواب بھی بھئی آپ اس کو عید کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تھال کی نعمت عطا فرمائی آپ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی لیکن سرکار تو اپنی آمد اپنی ولادت کے اظہار تشکر کے طور پہ ہر پیر کو روزہ رکھے تو پھر ہم اگر سرکار کے مخصوص ولادت کے ایام میں عبادات اختیار کریں نیکیاں کریں تو نبی کریم کی اس کو سنت کیوں نہ قرار دیا جائے اس کو بدعت کیوں کہا جائے اسی طریقے سے آخری بات پھر میں انشاءاللہ موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا جو ہمارے میزبان نے ہمیں دیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت تک یہود کو جلا وطن نہیں کیا تھا یہ وہیں پر تھے تو ان کو دیکھا کہ یہ عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے عرض کی اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھا تھا تو ہم انہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جب 10 محرم الحرام آتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ان کے مقابلے میں ہم موسیٰ سے قریب ہیں تم بھی روزہ رکھو اب چونکہ غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کو نبی کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور خود یہ عمل سرکار اختیار کرتے تھے جب تک آپ مکے میں رہے آپ سیدھے بال بناتے تھے بالکل سیدھے کیونکہ کفار بیچ کی مانگ نکالتے تھے پھر سرکار جب مدینے میں آئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ سیدھے بال بناتے ہیں تو سرکار نے مانگ نکالنا شروع فرمائی بالکل ان کی مخالفت تو یہی جب تعلیم سرکار نہیں دی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی
اور یہود وہ قوم تھی جو ہر بات پہ مسلمانوں کو تانا دیتی تھی کہ تم ہمارا طریقہ کیوں اختیار کرتے ہو. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا مشابہت ہو جائے گی نہ رکھو، نہیں، فرمایا پھر ایک روزہ پہلے کا یا بعد کا ملا لو. اس سے معلوم ہوا، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ بڑا اور عظیم واقعہ تھا یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا؟ یقیناً یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک انعام حاصل کرنے پر اظہار تشکر کے طور پہ عبادت اختیار کی اور نبی کریم اور صحابہ کرام نے اس طریق کو زندہ رکھا، تو اس کا مطلب جب سرکار کی آمد ہو اور ہم عبادات اختیار کریں تو یہ بالکل مصطفیٰ کے طریق، آپ کے مزاج اور آپ کی سنت کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اس کو زندہ رکھیں گے اور انعام پاتے رہیں گے. اس لیے میرے بچوں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت کریمہ ہے. ہاں ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ جس حیات قضائیہ کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک نیا طریقہ ہے، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، خاص اجتماعات کے انعقاد کرنا ضرور ہے، اور ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا. یاد رکھیں کہ بدعت وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو کچھ دین یا دنیا میں نیا کام پیدا ہوا اس کو بدعت کہا جاتا. لہذا جب تک نبی کریم حیات رہے ہر چیز سنت، لیکن جب سرکار وفات پا گئے تو پھر بدعت کا آغاز ہوا. اب پہلے میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بہت غور سے اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. یہ بتائیں شرعی احکام کے مکلف یا ان کو پورا کرنے کے ذمہ دار صرف ہم ہیں یا صحابہ کرام بھی تھے؟ بولیے. چوری کرنا ہمارے لیے حرام، صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ حرام. زنا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے حرام. سود کھانا ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے. تو بدعت ہمارے لیے حرام تو صحابہ کے لیے ناجائز ہی ہونی چاہیے نا. اور بدعت کیا ہے؟ وہ کام جو نبی کریم کے دور میں نہیں بعد میں ایجاد ہوا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا ایک کتابی شکل میں، اور یہ کام سرکار نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ یہی بات حضرت صدیق اکبر نے عمر فاروق کی ریکویسٹ پر کہی تھی. جب مسیلمہ کذاب سے جہاد ہوا اور بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے تو عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اگر اسی تیزی کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے، لہذا آپ اس کو کتابی شکل میں جمع کریں. کیونکہ پہلے جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، مثلا 10 صحابہ بیٹھے، سرکار ان کو قرآن لکھوا دیتے تھے. پھر سرکار کہیں اور گئے، 5 صحابہ ساتھ ہیں، نئے صحابہ، ایک آیت وہاں نازل ہوئی ان کو لکھوا دی. پھر وہ آپس میں شیئر کرتے تھے اور پھر صحابہ جمع کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھی. کسی نے درخت کی چھال پر لکھا، کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ لکھا، کسی نے پتھر پہ لکھا، کسی نے کھال کے اوپر لکھا، محفوظ. اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ کی، صدیق اکبر نے یہی جملہ کہا، اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہی اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی نیا کام بدعت ضرور تھا. اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کیا. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہوا تو صدیق اکبر اس پر راضی ہو گئے اور قرآن جمع کیا. لہذا اس سے نتیجہ نکلا کہ وہ بدعت ضرور تھا لیکن بری بدعت نہیں بلکہ ایک اچھی بدعت، کیونکہ اس میں دین کا فائدہ تھا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت باقاعدہ قائم فرمائی، ورنہ سب علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے، کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کہیں ایک امام بن گیا ہے، 2-4 آدمی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے مجتمع کر دوں. لہٰذا آپ نے حکم فرمایا، تراویح جماعت سے سٹارٹ ہوئی، آپ دیر سے پہنچے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. بدعت کو فرما رہے ہیں یہ کیا ہی اچھی ہے، اس کا مطلب ہر بدعت بری نہیں ہوتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. عورتوں پر واجب تھا جماعت سے نماز پڑھنا، وہ آتی تھیں سرکار کے دور میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روک دیا، اب تم نہیں آؤ. یہ نیا کام تھا کہ نہیں تھا؟
جس کام کو نبی کر رہے ہیں اس کام کو منع کر دیا نہیں کر دیا؟ یہ بدعت تھی، یہ نیا کام تھا۔ عورتیں گئیں سیدہ عائشہ صدیقہ عالمہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ مفتیہ کے پاس، ہماری والدہ بہت صاحبہ علم تھی، اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھیں یہ عمر فاروق نے ہمیں مسجدوں میں آنے سے روک دیا۔ میری والدہ نے فرمایا اگر میرے سرکار میرے سرتاج آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ کر لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا بظاہر یہ نبی کریم کی قول کی تمہیں مخالفت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً مزاج رسول کی موافقت ہے۔ میرے نبی ہوتے تو یہی کرتے، اس کا مطلب ہے ہر نیا کام برا نہیں ہوتا۔ جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں بولیں؟ نبی کریم کے دور میں کتنی تھی؟ ایک۔ صدیق اکبر کے دور میں ایک۔ عمر فاروق کے دور میں صرف ایک۔ کون سی؟ جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، بس ایک اذان۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان دی جائے، جمعے کی اذان دی جائے تو تمام معاملات چھوڑ دو، بے وغیرہ چھوڑ دو اور سعی الی الجمعہ کرو، فوراً جمعے کی طرف آؤ۔ جب عثمان غنی کا دور آیا تو مدینہ پھیل گیا اور بازار مدینے سے باہر چلا گیا۔ بعض اوقات اذان کی آواز صحیح نہ پہنچتی، یا پہنچتی تو لوگ جب تیاری کر آتے تو دیر ہو جایا کرتی۔ تو زاورا کا ایک مقام تھا مدینے کے باہر جہاں عثمان غنی نے ایک مؤذن مقرر کیا کہ پہلی ایک اذان دی جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر آئیں، پھر دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ اور جمعہ ہو جائے، دیر سے نہ پہنچے۔ آج دیکھیں یہ پہلی اذان ہر جگہ دی جا رہی ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف، جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جس سے دین کو تقویت ملے، محبت رسول میں اضافہ ہو، ثواب میں اضافہ ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، دین کی ترغیب حاصل ہو، اور وہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، بدعت یہ بھی ہے لیکن اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ بدعت سیئہ پر عامل جہنم میں جائے گا، اور بدعت حسنہ پر عمل کرنے والا انشاءاللہ درجات کی بلندی پائے گا، اللہ راضی ہوا تو جنت میں بھی جائے گا۔ اب ہم آپ کو عرض کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج کے دور میں کوئی بھی بدعت سے محفوظ نہیں۔ جو یہ مشین گن لے کے بیٹھا ہوا ہے کافر مشرک بدعتی، کافر مشرک بدعتی، دائرہ ادب میں رہ کر بالکل آپ اس سے یہ والے کویسچن کر لیجئے گا۔ گنبد اور مینار پہلے مسجدوں میں نہیں تھا، چار سرکار کے نہ دور میں نہ چاروں خلفاء کے دور میں، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ مسجدیں خالی ہوا کرتی تھی، گنبد اور مینار نہیں تھے۔ بعد میں فقہاء نے کہا کہ بھئی آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر کون سا اور مسجد کون سی جب تک اذان نہ ہو، تو کوئی ایک علامت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کے جان جائے کہ یہ مسجد ہے، تو گنبد اور مینار بننا شروع ہوئے۔ کوئی مسجد کسی مکتب فکر کی گنبد مینار سے خالی ہے؟ جا کے پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ گنبد اور مینار تو نہ اللہ کے نبی نے بنائے، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے بنائے، نہ حکم دیا، آپ یہ بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس بدعت کا تعلق عین دین سے ہے، کوئی دنیا سے بھی نہیں ہے۔ تو ہم میلاد بنا کے جہنمی ہو جائیں اور آپ گنبد اور مینار بنا کے قطعی جنتی ہو جائیں، وجہ فرق ہمیں بتا دو، وجہ فرق بتائیے۔ 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سب بات کی ایجاد۔ قرآن پاک کو کتابی شکل میں بعد میں، اور اس کے اعراب، وف کے نشانات، آیات کے نشانات سب بعد میں۔ سپاروں کے نام یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے توفیق، ایک ہوتا ہے توقیف۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، اللہ کی طرف سے اسباب خیر کو متوجہ کر دینا۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں آئیے نماز پڑھیں تو یہ خیر کا ایک سبب متوجہ ہوا، ہم کہیں گے آپ کو توفیق ملی ہے۔ تو میرے بعض بھائی کہتے ہیں جب نماز کا کہنا کہ یار نماز پڑھ لو، کہتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ تو بھائی توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر گئے کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، حکم فرمائیں تو آپ کو وضو خانے تک پہنچا دوں اور اٹھا کے وہاں پہنچا دیں، پھر آپ یوں بیٹھے رہیں، آپ کا منہ بھی دھو دے پپو کا اور ہاتھ بھی دھوئیں، وضو کروائیں، پھر لا کے مصلی پہ کھڑا کر دیں کہ اب اتنا تو آپ کر دیں کہ نماز پڑھ لیں۔ یہ توفیق تو آپ کو قیامت تک نہیں ملنے والی۔
اور ایک ہوتا ہے توقیف. توقیف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہونا. سورتوں کے نام سب توقیفی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن سپاروں کی تقسیم اور سپاروں کے نام یہ انسانوں کا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ 30 سپاروں کی تقسیم قرآن میں کس نے کی اور کس نے اس کا نام رکھا، اور کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری سورت ختم ہو رہی ہوتی ہے، صرف ایک لائن اس کی رہ جاتی ہے، وہ اگلے سپارے میں ڈال دی، اس سے پہلے نہیں. یہ تقسیم کس نے کی؟ فرمایا کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. فتاوی رضوی میں اٹھا کے پڑھے. یہ تقسیم کسی نے کی. آج جس بھی مکتب فکر سے قرآن چھپ رہا ہے، کسی بھی پرنٹنگ پریس سے دیکھ لیں 30 سپاروں کے اندر ہی چھپ رہا ہے. یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ کیوں چل رہی ہے بدعت؟ مسجدوں کے اندر جماعت کے اوقات مخصوص ہیں کہ نہیں؟ فجر اتنے بجے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید، جمعہ. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کبھی 1:30 بجے ہو گئی، کبھی 2:30 بجے ہو گئی مثلا ظہر، کبھی 3:30، کبھی ایک دم 12:15 کر کے دیکھیں ذرا، لوگ ماریں گے پکڑ کے. تو ہر مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کر دیے گئے. پوچھیں کس نے کیے تھے؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے؟ نہیں. تو تم نے یہ بدعت کیوں ایجاد کی؟ جواب ہوگا یار لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے، آگے پیچھے کر دیں گے بیچارے لوگ، کوئی جماعت میں پہنچ پائے گا، کوئی نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل نے کام کیا تو ایک عقلی دلیل پر کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، ایک عقلی دلیل پر نماز کے اوقات آپ طے کر لیں، جماعت کے اوقات، یہ بدعت نہ ہو، عین سنت کے موافق ہو جائے اور آپ کے لیے باعث نجات بھی بن جائے. اور میلاد مصطفیٰ کے لیے اگر ہم 10 دن مقرر کر لیں، 12 دن مقرر کر لیں تو یہ بدعت ہو جائے اور یہ تخصیص کرنا ہمارے لیے قابل گرفت ہو جائے. وجہ فرق بتائیے. آپ نے سنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان فلاں. کبھی آپ نے نبی کریم کے ساتھ سنا مفتی محمد، مفتی ابو بکر، مفتی علی، مفتی عثمان، مفتی عمر، مفتی ابو ہریرہ، مفتی زید بن ثابت؟ سنا آپ نے؟ یہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ جتنے القابات ہیں سب کے سب بدعت ہیں، بعد میں ایجاد ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے بخاری میں میلاد دکھا دو میں مان لوں گا، یہ دعویٰ بھی، یہ مطالبہ بھی ایک بہت بڑا بدعت ہے. کیا کسی صحابی نے، نبی کریم نے حکم فرمایا تھا کہ بخاری میں ملے تو مان لینا ورنہ نہیں نا؟ تو پھر تمہارا یہ مطالبہ بھی تو بدعت ہوا. اس پر کیوں نہیں گرفت ہوگی یہ بتاؤ؟ اور پھر چلو ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں کیونکہ ہم تو بدعت حسنہ کو مان لیتے ہیں نا، چلو مان لیا. تم یہ کہتے ہو بخاری میں دکھا دو کہ اگر میلاد صراحتاً کہیں لکھا ہو کہ میلاد مناؤ، ہم منا لیں گے. میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں، پہلے کویسچن کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے بخاری آپ کے نزدیک اتنی ویلڈ ہے کہ اس میں لکھا ہوگا تو مان لو گے ورنہ نہیں؟ یس. اب میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ بخاری میں یہ دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ہو تو ماننا ورنہ نہ ماننا. یہ دکھا دو، میں آپ کا مرید